بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ آج تراویح کے اندر نواں پارہ پڑھا گیا ہے، تو نواں پارے کا جو خلاصہ ہے تقریباً اس میں کئی ساری چیزوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایک تو اس میں جو سب سے جو لمبی جو بات چیت کری گئی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسے تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اتنی بڑی تفصیل ہے، تقریباً 10-11 پیج کے اندر کیا ہے، اس پارے کے 10-11 صفحے کے اوپر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پیش کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے یعنی ریڑھ کی ہڈی سے تمام ذریت کو جو نکالا، اس سے کیا ہے ایک ایگریمنٹ لیا ہے، ایک عہد لیا ہے، تو اسے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان ہوا ہے، بلعام بن باعورہ کا ایک قصہ بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد میں تمام کفار کو اللہ رب العزت نے ایک چوپائے سے تشبیہ دی ہے، ایک جانور سے کیا ہے تشبیہ دی ہے۔ پھر جو پانچویں چیز پر جو بات چیت کی گئی ہے وہ ہے قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ پھر اس میں کیا قرآن شریف کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر جو سورہ جو انفال جو شروع ہوتی ہے تو اس میں غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم ہے، اور تیسری چیز جو اس میں جو بات چیت کی گئی ہے سورہ انفال میں مومنین کی 5 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر 6 بار مومنین سے کیا ہے ڈائریکٹلی خطاب کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو پہلا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اگر 10-11 صفحے کو ہم ٹرانسلیشن کرنے بیٹھے تو تقریباً 2-3 گھنٹے چاہیے اسے۔ اس کا جو واقعہ ہے ضمن پیش کریں گے اسے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ میں کیا ہے فرعون اور اس کے امراء کی طرف بھیجا، یعنی جو اس کے درباری ہیں، جو اس کے مشیر ہیں، ان کی طرف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے بھیجا گیا۔ فظلموا بہا، اور انہوں نے کیا ہے اس چیز کا انکار کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فرعون سے قال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ نے کہا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ میں پروردگار کی طرف سے کیا ہوں ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تیری طرف۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا دعوت دی ہے۔ جب دعوت دی تو فرعون نے کہا قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ تم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، تم ایسی چیز دکھاؤ، ایسی نشانی دکھاؤ جس سے لگے ظاہر ہو کہ تم کیا ہو پیغمبر ہو۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها، تو ہمارے سامنے کیا ہے اس معجزے کو پیش کرو، اس نشانی کو پیش کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ جو دیا گیا تھا فالقى عصا، حضرت موسیٰ نے کیا ہے عصے کو کیا ہے زمین پہ ڈالا، فإذا هي ثعبان مبين، اور وہ کیا ہے اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا بنا اور پھر دوسرا جو معجزہ کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، اور جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ کیا ہے روشن ہو گیا، یہ دوسرا معجزہ دیا گیا تھا۔ اب جو حوارین تھے فرعون کے ارد گرد جو لوگ تھے، فرعون نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ کیا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے تم تمام لوگوں کی۔ اب جو حواری تھے انہوں نے کہا یاتوک بساحر علیم، اب کیا ہے تمام جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ اب یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان میں کیا ایک مقابلہ طے ہو گیا۔ 9 روز دراصل مصر کے یہاں پر ایک پرمپرا تھی، 9 روز بولتے ہیں جو بہار کا جو موسم ہوتا ہے اسے بولتے ہیں، اور جو چاشت کا جو وقت تھا یعنی 9:30 بجے کا تقریباً چاشت کا وقت ہوتا، اس وقت کیا ہے تمام کیا ہے جادوگر آئے۔ اب جادوگر 2-3 جادوگر نہیں آئے، اور جو پورا جو مصر ہے وہ اکٹھا ہو گیا۔
کھلے میدان میں بالکل 70,000 جادوگر آئے, ایک دو جادوگر نہیں آئے. یعنی مصر میں دراصل کیا تھا, مصر کے اندر جادو کا توتی بولتا تھا, بڑے بڑے جادوگر تھے وہاں. اب جب جادوگر آ گئے ہیں, تمام جادوگر آ گئے, تو جادوگروں نے کہا وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جادوگر آئے تو جادوگروں نے پوچھا اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ کے اوپر تو ہماری اجرت کیا ہوگی, ہمیں انعام کیا ملے گا. کیونکہ جتنے بھی جو جادوگر ہوتے ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا مین مقصد ہوتا ہے پیسہ بنانا. ان جادوگروں نے بھی کہا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. اب فرعون جو ہے, فرعون کہہ رہا ہے قال نحن وانکم لمن المقربین, تم میرے کیا ہو, خاص ہو جاؤ. بالکل مقربین کا مطلب ہے اگر تم موسیٰ تو ہرا دیتے ہو, غالب آ جاتے ہو موسیٰ کے اوپر, تو میرے کیا ہو سب سے اسپیشل, سب سے قریبی لوگ بن جاؤ گے, مشیر بن جاؤ گے. اس سے بڑی کوئی پوسٹ اور ہوتی نہیں ہے. اب جادوگروں نے کیا کرا, قال القوا, موسیٰ سے پوچھا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اب ان کا کانفیڈنس دیکھیں آپ. موسیٰ سے کہا موسیٰ تم ڈالو, تم جادو دکھاؤ, اپنے کرتب دکھاؤ, یا ہم اپنے کرتب دکھائیں, اپنے جادو دکھائیں. یہ آدمی کون بولتا ہے اس طرح کی, یا تو آپ کھیلو یا ہم کھیلتے ہیں, جس سے پورا کانفیڈنس ہوتا ہے. کیونکہ اس زمانے کے تمام کیا ہے بہترین جادوگروں کو فرعون نے کیا اکٹھا کرا. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, پیغمبر ہے, عام شخص تو ہے نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا قال القوا, تم ڈالو, تم دکھاؤ جادو. اب ذہانت دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, کیونکہ جو چیز ظاہر ہوگی, جو چیز دکھے گی, اس کا توڑ بعد میں کیا پیش کرنا. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جادوگروں نے کیا ہے, جادو دکھایا. واسترهبوهم, اب آنکھیں کیا ہو گئی, جادو کی وجہ سے بند ہو گئی بالکل. وجاءوا بسحر عظیم, اور جو جادو جو دکھایا جا رہا تھا ایک بڑے پیمانے پہ, عظیم پیمانے پہ دکھایا جا رہا تھا. اب 70,000 لوگ رسیاں ڈالے اور وہ سانپ بن جائیں. اگر 20-25 لوگ 50 لوگ بھی رسیاں ڈالے تو اچھی خاصی رسیاں بن جاتی. پھر وہ کیا ہے, سانپ کی شکل لے جائیں. اب 70,000 لوگوں نے جب اپنی رسیاں ڈالی ہیں تو تمام کے تمام کیا ہے, سانپ بن گئے. اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی طرف کیا وحی کری, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو. جب عصا ڈالا تو قرآن شریف کے الفاظ ہیں فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب جو عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا. جب اژدہا بنا تو اس اژدہے نے تمام سانپوں پہ کیا ہے, نگل لیا. اب الفاظ ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. حضرت موسیٰ کیا غالب آ گئے, اور جتنے بھی جو جادوگر تھے تمام وہ پسپا ہو گئے, ہار گئے وہ. اب جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا, کیونکہ جو علم السحر جو لوگ سیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور جادو کیا ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, تمام جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے. کیونکہ جادوگروں کو حقیقت کا علم ہو گیا, کیونکہ جو ہم نے کرتب دکھایا ہے وہ دراصل ایک جادو ہے, اور جو موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. اور جادوگر بولے, اب ایک اشکال یہاں یہ بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ جادوگروں نے جب سجدہ کیا ہے تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ سجدہ فرعون کے لیے مان لیا جاتا, بلکہ کیا ہے جادوگروں نے نام دیا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون. ہم تو اس پر ایمان لے کر آ گئے جو تمام جہانوں کا کیا ہے, پالن ہار. اور سجدہ کس کے لیے, رب موسیٰ وہارون. یہ اشکال ہوتا کہ سجدہ کیا ہے فرعون کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا,
لیکن انہوں نے کیا ہے مہر لگا دی ربی موسیٰ و ہارون. یہ سجدہ کس کے لیے؟ جو موسیٰ اور ہارون کا جو پالنہار ہے اس کے لیے سجدہ. اب فرعون کا آپ دماغ دیکھیں. فرعون کہتا ہے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، میں نے تو تمہیں اس چیز کی اجازت دی نہیں ہے جو تم نے ایمان قبول کر لیا. ان ھذا لمکر مکرتم فی المدینہ، یہ تم سب نے کیا ایک چال چلی ہے شہر کے اندر، لتخرجوا من اہلھا، تاکہ یہاں کے جو باشندے ہیں انہیں تم نکال سکو اس شہر سے. یعنی جو مغلوب شخص ہوتا ہے پھر وہ کیا ہے باتوں کی کیا ہے جال بنتا ہے ایک بس صرف. یعنی کہنے لگا فرعون کہ تم نے اور موسیٰ نے کیا ہے سانٹھ گانٹھ کر رکھی ہے تاکہ کیا ہے تم اس شہر میں مجھے ذلیل کر سکو. اب اس نے دھمکی دے دی. کیا دھمکی دی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا اپوزٹ ڈائریکشن سے. یعنی سیدھا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو سیدھا پیر، اور یہی نہیں کروں گا ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم تمام کو یہ کاٹنے کے بعد میں کیا ہے سولی پہ لٹکا دوں. اب جو اللہ کے اوپر جو جادوگر ایمان لے کر آئے وہ کہنے لگے قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اس کی طرف کیا ہے لوٹنے والے، اس کی طرف جانے والے. یہ دراصل ایک لفظ نہیں ہے بلکہ فرعون کے لیے بھی اس میں دھمکی ہے کہ جو تو ہمارے ساتھ میں کرے گا ایک دن تو بھی کیا ہے اس کی طرف جانا ہوگا تجھے. اب اس کے بعد میں دراصل ایک واقعہ اور بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے کوہ طور پہ جاتے 30 راتیں اور اس میں کیا ہے 10 دن کا اور اضافہ ہو جاتا ہے. تقریباً 40 رات کے لیے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے کوہ طور پہ بلاتا ہے. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب بنی اسرائیل کیا ہے دراصل مصر سے نکل کر جب دریا کو عبور کر لیتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت کچھ احکامات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلاتا ہے. قرآن شریف کے الفاظ ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ موسیٰ کو ہم نے کہا ہے ملاقات کے لیے بلایا. موسیٰ آئے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا ہے بات چیت کری. اور جب بات چیت کری تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خیال آ گیا. کیا خیال آ گیا؟ قال رب ارنی، کہ میرے پالنہار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمائش کر دی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انظر الیک، تاکہ میں اپنی نظروں سے کیا میں تجھے دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب موسیٰ کی جو خواہش تھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی خواہش کو بھی رکھا اور کہا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، کہ اچھا ایک کام کرو اس پہاڑ کی طرف دیکھنا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. یعنی یہ پہاڑ اپنی جگہ اگر موجود رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ پاؤ. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ رب العزت نے پہاڑ پر کیا اپنی تجلی فرمائی. جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ کیا ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ کیا ہو گئے بے ہوش ہو گئے بالکل. اور جب حضرت فلما آفاق، حضرت موسیٰ کو جب ہوش آیا تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. قال سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے پروردگار تیری ذات کیا ہے پاک ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن شریف میں جب جب پیغمبروں سے خطائیں ہوئی ہے انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ کے حضور میں استغفار کیا. حضرت یونس کو آپ دیکھیں، حضرت نوح کو دیکھیں آپ، اور حضرت موسیٰ کے بھی الفاظ کیا ہے قال سبحانک تبت الیک، کہ تیری ذات کیا ہے پاک ہے
اور میں تیری طرف کیا توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانا اکبر المؤمنین، اور میں پہلے کیا ہے ایمان کرنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے جاتے ہیں، 40 دن کا جو عرصہ ہوتا ہے، اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نائب تھے حضرت ہارون تھے، اب کیا کرا ان کی قوم نے، ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا کیا ہے، پرستش شروع کر دی۔ اب قرآن شریف کے الفاظ ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، بچڑے کو پوج رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے، غصے میں آگے، اور کیا کرا انہوں نے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، جس پر اللہ رب العزت نے جس تختی پر احکامات لکھوائے تھے، جو توریت دی گئی تھی، دراصل اس تختی کو کیا ہے اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ جو تختی ہے، جو توریت ہے دراصل، جس میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات لکھوائے، مارے غصے کے حضرت موسیٰ نے کیا ہے وہ تختی اپنے بھائی کے سر پر پھوڑ۔ پھر بعد میں احساس ہوا، پھر اللہ کے جناب نے کیا استغفار کیا، کیا استغفار کیا، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، اے ہمارے پالنہار تو ہمیں معاف فرما دے، میرے بھائی کو معاف فرما دے، اور ہمیں کیا ہے اپنی رحمت میں کیا ہے شامل فرما دے۔ اب اس کے بعد میں جو ایک جگہ اور بات چیت ہو رہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں سے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ قرآن شریف کے الفاظ ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب تیرے پروردگار نے حضرت آدم کے ظہر سے جو پیٹھ ہے اس سے تمام ذریت کو نکالا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کو جب اللہ رب العزت نے بنایا تو ان کی جو پیٹھ کا جو حصہ ہے پیچھے کا، جسے صلب کہا جاتا ہے یا ظہر کہا جاتا ہے، اس سے تمام ذریت کو نکالا، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام کو نکالا، اور پوچھا ان سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے، یہاں پہ دوسرے بھی الہ کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، رحمان کا بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا، کئی سارے اللہ کے جو صفتی نام ہیں وہ استعمال ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پر پوچھا جا رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ اب یہ تمام روحوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ تم سے کیا اقرار لیا جا رہا ہے، یہ تم سے کیا ہے ایک ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے، کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس چیز سے کیا غافل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر بچہ کیا فطرت اسلام پر پیدا ہو، یعنی جو بھی بچہ دنیا میں کائنات میں آتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، اگر والدین مجوسی ہے تو بچہ مجوسی بن جاتا، اگر والدین عیسائی ہے تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، اگر والدین یہودی ہے تو بچہ یہودی بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر والدین مسلمان ہیں تو بچہ کیا مسلمان بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے قیامت کے تعلق سے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، ایان مرساہا، کہ اس کا وقت کب ہے، قیامت کب آئے گی۔ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی عن الساعہ، اے پیغمبر آپ مجھے خبر دیں قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا بل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جو شخص مجھ سے سوال کر رہا پوچھ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی کیا ہے، لوگوں کا ایک سوال ہے یسألونک عن الساعہ، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، ایان مرساہا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کہا جا رہا ہے قل انما علمها عند ربی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں قیامت کا جو علم ہے دراصل وہ پروردگار کے پاس میں،
ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, वो कब रूनुमा होगी, उसका जो सही इल्म है वो परवरदिगार के पास में। अब इसके बाद में दरअसल जो सूरह अनफाल का जो इब्तिदाई जो हिस्सा है, यसअलूनका अनिल अनफाल, कि लोग आपसे क्या है, अनफाल के ताल्लुक से सवाल करते हैं। अनफाल क्या है? अनफाल दरअसल माले गनीमत है। जब गज़वाए बद्र हुआ है, जो मुसलमानों के पास में जो गनीमत आई है, अब एतराज हो गया। क्या एतराज हो गया? कि मुसलमानों ने इतनी क्या है, माले गनीमत को तकसीम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया और कहा, कुल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहें, जो अनफाल है, जो माले गनीमत है, दरअसल अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अब यहां पर क्या है, 6 चीजों को बयान किया जा रहा है। क्या 6 चीजें हैं? दरअसल 6 चीजें शॉर्ट में यहां पर बयान की जा रही है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये जो आयत करीमा है 1 से लेकर 4 तक, यहां पर कामयाबी के लिए 5 चीजें बयान की जा रही। क्या चीज है? पहली चीज है खशियत, फत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर। दूसरी चीज है तिलावत, कुरान शरीफ की तिलावत। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उन पर क्या है, कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में क्या है, इजाफा हो जाता है। फिर है तवक्कुल। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि जो क्या है, परवरदिगार पर क्या है, तवक्कुल करने वाले। फिर इसमें बयान किया जाता है नमाज को। और जो छठी जो चीज है दरअसल वो है सखावत, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमने जो कुछ भी इन्हें दिया है उसमें से क्या है, वो अल्लाह के लिए अपने माल को खर्च करते हैं। अब ये जो 6 चीजें हैं जिस इंसान के अंदर पाई जाती है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, दरअसल अहले ईमान यही है। अब इसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन को डायरेक्टली 6 जगह क्या मुखातब किया। अब अल्फाज देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ईमान वालों, मैदान जंग में कुफ्फार के मुकाबले से पीठ न फेरना। ये पहली जगह क्या है, मुखातब किया जा रहा है। अब दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अब तीसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, ईमान वालों, अल्लाह और रसूल जब किसी काम के लिए बुलाए तो उनके हुक्म को क्या है, कबूल करो, उनके हुक्म के ऊपर क्या है, अमल करो। फिर इससे आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, ईमान वालों, ना अल्लाह और रसूल से खयानत ना करो, ना अपनी अमानतों में खयानत करो। और चौथी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हें मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को क्या है, माफ फरमा देगा। फिर छठी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, ईमान वालों, दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह से क्या है, मदद तलब करो। फिर इसके लास्ट में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला यकून फितना, कि तुम लोगों से कब तक किताल करो, जब तक कि अल्लाह के दीन को क्या है, बिल्कुल खालिसतन अल्लाह के लिए ना करो। फ़इन ताऊ, अगर वो किताल से बाज आ जाए और वो आपसे ना लड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, कि जो कुछ भी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम चीजों से क्या है, बाखबर है। फिर इससे आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को क्या है, तसल्ली देता और कहता है, वह इन तवल्लौ, अगर ये रूगर्दानी कर जाए, अगर ये हक से फिर जाए या आपसे किताल के लिए आ जाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह क्या है, तुम्हारा कारसाज। और जब अल्लाह जिस कौम का या जिस गिरोह का कारसाज बन जाए उसे फिर कोई हराने वाला नहीं होता। अल्लाह ताला कह रहा है इससे आगे, निअमल मौला व निअमल नसीर, वो कितना ही बेहतर कारसाज है और कितना ही बेहतर क्या है, वो मददगार है। इंशाअल्लाह कल 10वें पारे पर हम इंशाअल्लाह कल बातचीत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।
اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پاس سے پاک اور طیب روزی عطا فرمائے.